نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا. اسی طرح روزے میں صرف نظر کی جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کو بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے. قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے. یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو. آپ کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے. اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے. اچھا، تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں. اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں. تو پھر لیں گے کس کو، سب کو چھوڑتے جا رہے ہیں آپ. جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا. تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے. ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں. ثابت جو ہے وہ آپ کیجیے نا، حج کیجیے ان کے بدلے، عمرہ کیجیے ان کے بدلے، کیا صدقہ کیجیے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گا. بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجیے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا. ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ. تو یہ کرنے کی چیز ہے، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے ہے نا. کرنے کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے. ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں. تو قرآن اس میں شامل نہیں. اگر فرض کی شکل لے چکے، وہ فرض کی شکل لے چکے، جو کمپلسری نہیں ہے اس کو کمپلسری کر لیا، جو کمپلسری ہے اس کو ہم سب سے ایزی لیتے ہیں. ہوٹل میں روز شام میں زیارت ہونا ضروری ہے دوستوں سے ملاقات کے لیے، کمپلسری. جس دن نہیں ہوا اس دن کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور جو ہے پورا دن خراب ہو گیا آج کا، تو دوستوں سے ملاقات نہیں. لیکن اگر اپنے والد کے گھر سے دور رہتے ہیں تو وہاں ملنے نہیں جائیں گے روز. حالانکہ ٹائم تو ملتا ہے نا، جب ہوٹل میں بیٹھ سکتے تو وہاں جا سکتے ہیں. تو وہ ہوٹل کی زیارت اور وہاں بیٹھنا کمپلسری واجب ہو گیا. اور جو والد سے ملاقات کرنا، والدین سے کہوں گا، ماں اور باپ سے، حالانکہ وہ مستحق ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے. آپ ان سے الگ رہتے کسی وجہ سے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، الگ رہتے ہیں، وہاں ہم نہیں جاتے ہیں. تو جو واجب ملاقاتیں ہیں وہ غیر واجب ہو گئی، اور جو غیر واجب ہے وہ واجب سے بھی فوقیت لے کے فرض سے بھی زیادہ ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ آج یہ حال ہو چکا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان واجب ملاقاتوں میں سب سے پہلا حقدار کون ہے جس سے ہم ملاقات کریں، جس کی زیارت کریں، جس کے پاس جائیں. ان میں سب سے پہلے ہے والدین، ماں اور باپ. والدین سے ملاقات یہ نمبر 1 ہے ان ملاقاتوں میں. جو ملاقات، جو زیارت ہے، مجھے اور آپ کو جو وزٹ اور جو میٹ ہم لوگوں کو کرنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے والدین سے ملاقات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام، کسی کی عزت اور کسی کی پھر اطاعت ہے تو وہ والدین ہے. والد اور والدہ، ماں اور باپ. سمجھ رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی توقیر ہے، کسی کی اطاعت ہے، تو والد اور والدہ ہے، یا والدہ اور والد ہے، والدین. یہ سب سے اول ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے حکم دیا اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. اور تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے، یہ بات طے کر چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ایک ہی آیت میں ایک کے بعد ایک دونوں لفظ آ گئے. تیرا رب یہ طے کر چکا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کو کہیں گے نا ایک سانس میں، ایک جملے میں کہا اللہ نہیں، ایک ہی جملہ ہے، کوئی بیچ میں وہ نہیں خیرت کے اعتبار سیدھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا شرک مت کرنا اور والدین سے احسان کرنا. اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی اطاعت فرمانبرداری ہے، کسی کی عزت و توقیر ہے، تو وہ کون ہے؟ والدین. یہ بات کو ہم سمجھ لیں، بہت اچھے سے سمجھ لیں. تو لہٰذا ان سے زیارت واجب ہے اگر ہم کسی وجہ سے والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. تو جیسا کہ سفر پر اگر آپ ہیں، آپ بیرون ملک رہتے ہیں، تو جب واپس آئے فوراً والدین کے ساتھ، اگر ایک ہی گھر میں تو پھر تو فوراً والدین سے ملاقات کریں. آپ کے بیوی بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں، لیکن پہلے کس سے ملاقات کریں گے آپ؟ والدین سے. اس پر بیوی کو ذرہ برابر بھی غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کے بارے میں سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ بیوی جو میری بیوی اور میں ہوں، ہم بھی جب اس عمر میں پہنچیں یہی توقع کریں گے کہ ہمارے بچے پہلے ہم سے ملے اور بعد میں اس سے ملے جس سے اس کا بعد میں نکاح کیا گیا ہے، نہ جس نے اس کو پیدا کیا نہ اس کی پرورش کی. نیچرل ہے. لیکن کتنی ان نیچرل بات ہے کہ ہم اپنے لیے سوچتے نہیں کہ بھائی میرا شوہر آ رہا ہے، میرا فلاں، تو مجھ سے پہلے ملاقات کرنا اور بعد میں اپنے ماں باپ اس کو زیادہ ہے کیا، قربانی تو میں دے رہی، بچوں کو تو میں پال رہی.
ہاں تو یہی سوچیے اس شوہر کو بھی کسی اور نہیں پالا ہے, اسی نے اس کو بڑا کیا ہے, تو اس کا حق ہے. اور اس حدیث کو یاد کیجیے جس حدیث میں 3 لوگ غار میں چلے گئے اور ایک پتھر نے آ کے روزگار کا منہ بند کر دیا. تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ. تو ایک نے کہا اللہ میں روز بکریاں چراتا, دودھ دھوتا آنے کے بعد, اور دودھ سب سے پہلے کس کو پلاتا؟ والدین کو. ایک دن میں آیا اور میرے والدین سو گئے تھے, میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور رکا رہا, اور اتنی دیر رکا جب تک کہ وہ اٹھ نہ گئے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے وہ صبح فجر تک, مطلب صبح تک نہیں اٹھے. جب صبح انہوں نے آنکھ کھولی میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے, پھر بھی میں نے ان کو دودھ نہیں دیا, اپنے والدین کو پہلے دودھ دیا. وہ سیر ہو گئے پھر ان کو پلایا. اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تو نے قبول کیا تو اس مصیبت کو دور کر. اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, پورا نہیں ہٹا چونکہ اور 2 لوگ تھے انہوں نے بھی کی تو پورا ہٹا, لیکن یہ بھی ایک سبب بنا اس مصیبت کے ہٹنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اولاد کو تکلیف دیجیے ماریے, میں وہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پریفرنس والدین, پہلی ترجیح جو ہے ہمارے جو والدین کو. تو زیارت میں بھی سب سے پہلے حقدار کون ہے واجب زیارت کے؟ والدین. اگر والدین بھی الگ رہتے ہیں تو دونوں سے ملاقات کی جائے گی. کئی والدین بھی الگ ہوتے ہیں, طلاق ہوگی ماں باپ میں, ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ تو ہے نا, طلاق ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ماں باپ تو ہے, والدہ الگ رہتی ہے, والد الگ رہتے ہیں, تو دونوں الگ رہتے ہیں تو دونوں سے, دونوں ساتھ رہتے تو ان سے. میاں بھی مطلب بیوی اور بچے ساتھ اور والدین بھی ساتھ, پہلے والدین سے پھر بیوی بچوں. فرسٹ پریفرنس یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آخرت کے اعتبار سے جنت بھی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں دونوں جو آخرت کے اعتبار سے جہنم بھی ہیں. ان کی خدمت کرو جنت پالو, ان کو ناراض کرو اور تکلیف دو اور جہنم میں چلے جاؤ. آسان ہے, ٹکٹ ہے یہ ہمارا ایک طرف. اور حدیث میں الفاظ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. تو کتنا بڑا مقام ہے, ایک دروازہ ہے دوسری خود جنت ہے خدمت. حدیث میں نے حاکم کی روایت میں بد دعا دی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنے بڑھاپے میں ان کی زندگی میں ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی بوڑھی عمر میں مل جائے, بڑھاپے میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے. اور آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ جو والدین میں سے دونوں یا ایک کو پالے اور خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے. اس لیے میں نے کہا پہلی زیارت کا حقدار کون ہے؟ والدین. ملاقات کیجیے, جائیے, میل ملاپ کیجیے, حسن سلوک کیجیے, اچھی بات کیجیے, ان پر خرچ کیجیے, ان کی عزت و توقیر کیجیے, انہیں بتائیے کہ ان کا مقام آپ کے نزدیک سب سے اونچا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے, ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ماتحت ہی ان کی فرمانبرداری ہے, اس کے خلاف تو بات سنی نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے, تو تمام چیزیں. ورنہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم والدین کا مقام بتاتے تو لوگ نماز چھوڑ دے رہے, کیوں؟ اما ابا بول رہے کہ نماز مت پڑھو. ویسے نہیں, اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ان کی بھی سیکنڈ تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد, لیکن اطاعت ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہے. اگر یہ شرک کرو بولے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ بولیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ جواب نہیں دوں گا لیکن میں یہ کام نہیں, عزت کے ساتھ جواب دیں گے. گالی گلوچ نہیں کریں گے کہ تم کچھ بھی بولتے ہو غلط ہے, شرک ہے, نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ چاہے کچھ. تو ان کی عزت کیجیے, ان کی توقیر کیجیے, ان سے ملاقات کیجیے, ان کے پاس بیٹھیے, ان پر خرچ کیجیے, اپنے وسیلوں سے ان کی کام نکالیے. بیمار ہے تو بیمار پرسی کیجیے, ان پہ خرچ کیجیے. جو کچھ ہو سکتا ہے خدمت کے اعتبار سے ان کے ساتھ کرنا یہ مجھ پر آپ پر واجب ہے. یہ پہلی قسم یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل فالتو بات ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کو کہتے بھی ہیں, اور اس پہ کچھ کھانا وغیرہ بھی بناتے ہیں, اور کبھی کبھار ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ فاتحہ کا کھانا ہے. وہ کھا لینے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اب وہ فاتحہ کا کھانا تھا. تو کیا اس چیز پہ گناہ ملیں گا, اور ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے, اور کیا یہ کھانا جائز ہے؟ سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں. اگر فاتحہ پڑھنے سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یوں پڑھنا چاہیے, یا ٹھیک ہے قرآن کی سورت یوں ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی مخصوص چیز نہیں کہ سنت ہے یا میت کو فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے. تو فاتحہ قرآن کی ابتدائی چیپٹر ہے تو پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں خیرت کے طور. لیکن فاتحہ سے مراد ایک مخصوص عمل ہے, کچھ مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں, اس میں مخصوص دعائیں, مخصوص وظائف, مخصوص کیا ہے آپ کے درود, مخصوص سلام اور مخصوص آیتیں جمع کی جاتی ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ایسا کر. اب سوال یہ تھا کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہو اور اس پر کھانا بھی بنتا ہے, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہمارے کسی بھی پروگرام اور کسی بھی بدعت کا خاتمہ اگر بریانی اور مٹھے پہ نہ ہو تو کوئی اس میں شامل ہونے والا ہے بھی نہیں. ہر کھانے کے اینڈ میں میٹھا یا بریانی ہونا ہی ہے, اور اس کے لالچ میں ہی جیسے مکھیاں آ جاتی گڑ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے پروگرامس. چلو کھانا بھی ہو جا رہا, میٹھا بھی ہو جا رہا, باتیں بھی ہو جائیں گی, فلاں عورتوں کے تو کئی مسائل نکل جاتے ہیں, رشتے طے ہو جا رہے, فلاں ہو جا رہے, لوگوں کے اسٹیٹس معلوم ہو جا رہے, چغلیاں غیبت بھی ہو جا رہی, یہ ہو جا رہی, مرد بھی جا رہے, بہرحال کی معاملات ہو جا رہے تھوڑا سا, کبھی ٹائم نہیں بول کے عورتیں بولے تم ہی چل جاؤ ہم نہیں آتے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو اب وہ کھانا بنا دیے فاتحہ کا, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ نے کھا لیا, تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کھانے کا جو معاملہ ہے, جو فاتحہ کا کھانا ہے, شرعی اعتبار سے یہ کھانا حرام نہیں. وجہ یہ کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں, فاتحہ اللہ کے کلام کو ہی پڑھا گیا. مطلب فاتحہ کھانا وہ نہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کے پڑھا, فلاں کے نام کا نہیں, اس نے سورۃ الفاتحہ یا دیگر سورتیں پڑھی. تو کھانا کسی کے نام سے نہیں ہوتا, فاتحہ ہوتی سی عمل, لیکن بدعت, تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, اس کو کھا نہیں سکتے. لیکن چونکہ آپ نے شرعی حکم پوچھا وہ حرام نہیں,
جیسا مثال کے طور پہ ایک نظم ہے، علامہ اقبال کی اچھی نظم ہے، آپ کسی نے میوزک کے ساتھ اس کو بنا دیا، تو نظم کا پڑھنا کیسا ہے؟ جائز۔ میوزک کے ساتھ سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ حرام۔ تو فاتحہ جو ہے وہ کھانا کسی کی نسبت سے نہیں ہوتا، ان کے نام کا ان کے نام، وہ اللہ کے لیے ہوا، لیکن وہ عمل بدعت ہے، تو لہٰذا فاتحہ کا کھانا شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے۔ عمل چونکہ بدعت ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ شرعاً حرام نہیں۔ اسی طرح کسی نے بھیج دیا اور آپ کو پتا نہیں تھا تو بھی مسئلہ نہیں ہو، اس لیے کہ شرعاً ایسے تو نامعلوم اور کسی نے کر لیا تو وہ تو ویسے بھی شریعتاً بچ جاتا، لیکن یہاں آپ کو شرعاً کوئی مسئلہ نہیں تھا، سمجھ رہے آپ؟ یا پھر بہو کو ساس مجبور کرتی ہے گھر میں، مطلب وہ بہو نہیں مانتی لیکن ساس کری، کھا لے رہی بیچاری بہو، تو بھی مسئلہ نہیں، کیوں؟ فتنے سے زیادہ اچھا ہے، کھانا حرام نہیں ہے نا، اس لیے میں حکم بتا رہا ہوں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا حکم اس کا حرام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بدعت وغیرہ ہے احتیاط اور اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، لیکن مجبوراً اگر کھا لے، جیسا کہ بچے کو مجبور کر دے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے ساس سسر، یا گھر میں معلوم نہ ہو کھا لیا یا انجانے میں کھا لیا، تمام شکلوں میں انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا یا گناہگار، چونکہ کھانا اللہ کے نام کا تھا لیکن عمل بدعت ہے اس لیے اس کو بائیکاٹ کرتے اور نہیں 40 دن۔ بلکہ بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے کہ میت کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک 40 دن کسی غریب کو کھانا نہیں کھلائے، تو کچھ خاندان ہوتے جو صرف کھانا کھانے کے لیے تیار رہتے، پورے شہر کے صرف کھانے کھاتے جا کے جو بھی مر جاتا ان کے گھروں کے، تو ان کو بلایا جاتا ہے مختلف ناموں سے، وہ کہیں شاہ پکارے جاتے ہیں، کہیں فلاں پکارے جاتے ہیں، وہ خاندان ہوتے ہیں، صرف آ کے کھاتے صدقات لیتے ہیں۔ یہ کوئی 40 جانے کی ایسی فضیلت نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے میت کی طرف سے صدقہ کریں، کوئی فکس رقم نہیں ہے، کھانا کھلائے کوئی فکس رقم نہیں ہے، استغفار کرے کوئی فکس اس کے استغفار کی تعداد نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص 40 دن مغرب کا بعد ایک کھانا دینا، اسی ایک عورت یا ایک آدمی کو دینا، یہ تمام چیزیں خرافات میں سے، اس سے بچائیے ورنہ بدعت ایسی شروع ہوتی ہے۔ سنتوں پہ تو اتنی پابندی نہیں ہو رہی ہے جتنی بدعتوں پہ ہم کرتے ہیں، لہٰذا آپ کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات ہے، کتنے بھی دن کھلائیے، جیسے بھی ایک ساتھ 40 کو کھلا دیجیے کوئی مسئلہ نہیں، 80 کو کھلائیے، 70 کو کھلائیے، 60 کو کھلائیے، 51 کھلائیے، 55 کو، خاص مت کیجیے دنوں کو، خاص مت کیجیے تعداد کو، خاص مت کیجیے، کھانے کو عام رہنے دیجیے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسا آپ خاص کریں گے 40 دن تک کھلانا، یہ سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ غلط ہوگا، اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں، ٹھیک۔ اب مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور کریں گے یہ کہ اس کا قرض چکائے، اس کا قرض چکائے، یا اس کے قرض چکانے کی لوگ ذمہ داری لے لیں۔ بہت اہم چیز یاد رکھیے، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ایک نامینل اعلان ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے کو پورا لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ابا پر ہمارے بھائی پہ کوئی پیسہ ہوگا تو بول دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ نامینل اعلان ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اگر آ بھی جائے تو بولیں گے شرم کرو، ابھی انتقال اور پیسے مانگنے چل جاؤ، مطلب وہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، تو مانگنے والا بھی نہیں آتا، اس کو معلوم یہ چپ ایک کیا ہے، سمجھ رہے نا آپ، ایک سمبولک ہے بس اعلان کر دینا، تو ایک سسٹم بن گیا، بس کوئی بھی مر گیا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب ہو گیا مسجد میں، آپ کو مسجد میں آ کے آپ کو 1000 لوگوں میں آ کے بولیں گا میرا ادھار تھا، تو بولیں گا کہ آپ بتائیے، عقل تو میری یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں اعلان ہونا چاہیے اس گھر میں کہ بھائی جلدی جلدی دیکھو ان کی ڈائریاں چیک کرو، بکس چیک کرو، چلو والدہ آپ کو پتا ہے کہ والد پہ کچھ ادھار تھا کیا، چلو بہن تم کو پتا ہے کہ ابا نے کچھ لیا تھا، چلو نکالو جلدی جلدی ریکارڈز کس کے، تاکہ ہم چکائیں گے، سمجھ رہے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آپ نے کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ آپ نے کہا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کہا اس پر قرض ہے، تو کہا پھر میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم جو پڑھنا چاہو تو پڑھو، میں تو نہیں پڑھوں گا، بتانے کے لیے کہ قرض بڑی اہم چیز ہے، میت کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ کسی سے ادھار لے کے رکھے 2 لاکھ روپے، اور وہ پریشان 2 لاکھ کے لیے، گھر پہنچا ایک بار، بھائی کہاں ہے میرے 2 لاکھ؟ ارے وہ حج کو گئے، ارے بھائی حج ان پر فرض نہیں تھا، اس کے 2 لاکھ روپے دینا فرض تھے ان پر۔ اب اگر وہ بیچارہ بولتا ہے کہ یار حج پہ کے قرض نہیں دیے تو وہ تو اس کی پٹائی ہونے والی، پورا محلہ مل کے ماریں گا اس کو، ہاں حاجی کو تم ایسا بول رہے، لیکن وہ آپ دیکھ رہے نہیں اس پہ قرض ہے، اس کا پہلے دینا ضروری تھا، وہ حج کرنا ضروری نہیں تھا اس پر، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا جی تمام چیز۔ قرض کو معمولی مت سمجھیے، قرض جو نقصان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا، پھر آپ کو آ کر کسی نے بتایا اللہ کے رسول، ایک آدمی نے اسپانسرشپ لے لیا اس کا دینے کی ذمہ داری لے لیا، میں چکاؤں گا، تو کہا اب میں پڑھوں گا، نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا، تم کو پڑھنا ہے پڑھ لو تم جا کے، میں نہیں پڑھوں گا۔ اعلان اور بتانا تھا کہ بہت برا عمل ہے کوئی اگر انتقال کر جائے اور قرض نہ چکایا جائے، فرسٹ کام کرنا ہے سب سے پہلے وارثوں کو جلدی سے قرض نکالو، اس کے کتنے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ سوچیں گا ارے قرض مطلب زندگی میں ادھار تھا بول کے پریشان تھا بول کے لیا، لیکن نہیں، موت کے بعد تو بیٹے کو اسپانسرشپ لینا پڑے، کسی نہ کسی کو بولنا پڑے گا نہیں بھی ہے، یا وراثت اس کی پہلے بیچ کر دینا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے ان کا یہ گھر ہے یہ بیچ کے ہم آپ کا قرض دے دیں گے، زندگی میں تو نہیں دے پائے اس لیے کہ وہ خود گھر میں رہ رہے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، ہم دے دیں گے، پہلے اس کو طے کیا جائے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا مومن کی روح جو ہے قرض کی ادائیگی تک
ٹھیک ہے. آپ فرماتے قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق ہوتی ہے, اللہ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے. مومن کی روح جب نکل جاتی ہے تو چونکہ قرض, دیکھیے مومن کا لفظ ہے مطلب ایمان والا ہے وہ, قرض جب تک ادا نہ ہو تو قرض جیسا معلق ہے نا, بھی معلق ہونا تھا بیچ میں لٹکا ہوا. قرض جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک اس کی روح بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی, معلق لٹک جائیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کتنی سخت بات ہے نا. اور ہمارے پاس کسی کا ادھار لے کر دبا دینا تو ایک عام بات سمجھی جاتی ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اربوں خربوں لے کر جو زندگی دنیا سے چلے جا رہے ہیں, اور مرتے وارث بولتے دیکھو ہم سے نہیں پوچھنا, ابا کا تھا ابا سے بات کرنا. وراثت میں حصہ لینے کو تم برابر آ رہے ہو اور قرض کے اندر بول رہے ہو ابا کا تھا ابا سے بات کرو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ وراثت بیچ کر دیں گے, آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابا نے لیا تھا, ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اس قرض میں, لیکن ابا نے لیا تھا وراثت میں سے ہم آپ کو دیں گے. یا پھر بچے زندگی میں اعلان کر دیں کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ قرض لیتا ہے ادھار لیتا ہے. آپ لوگ دیکھو ہوتا ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, بچوں کو علم ہو بتا دے تاکہ بعد میں وہ ذمہ دار نہیں بنیں گے اس قرض کے, وہ اپنی زندگی میں ظلم کر رہا ہے وہ شخص. ٹھیک ہے, تو یہاں بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک انتقال میں ایک صاحب کو دیکھا, ان کا انتقال ہوا جنہوں نے کچھ لاکھ روپے قرض لیا تھا اور ان کے بیٹوں نے سیدھے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ ابا نے لیا تھا ابا سے جا کے وہ لے لو. بہت بری بات. حالانکہ وہ اسی گھر میں بچے رہ رہے تھے جس گھر کے لیے اس باپ نے قرض لیا تھا, اس کو امید تھی اس کی زندگی رہیں گی وہ دیں گا, سب کچھ تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے وارثوں کے ہاتھ میں آ گئی نا جائیداد پوری. اب قرض مانگنے والا تو کس سے مانگے گا؟ اور وارث بول رہا نہیں ابا نے دیے تھے ابا سے, ہم تھوڑی تھے اس میں, جبکہ وہ کہہ رہا ہے یہ گھر کے لیے لیے تھے اور آپ لوگ گواہ نہیں تھے, لیکن آپ کو پتا یہ گھر کے لیے لیا گیا, ہم کو پتا لیکن ہم نہیں دیں گے. خیر انشاءاللہ اس معاملے میں تو ہوں گے, چونکہ وہ بیچارہ تو مجبور تھا, اس کی تو نیت دینے کی تھی, لیکن وارثوں نے ایسی حرکت کی بعد میں, یہ تو گناہ گار ہوں گے. لیکن وارثوں کو بہت احتیاط. آپ سامنے ایسے کہ نماز نہیں پڑھی جنازے کی جو مخروض تھا. ایک اس نے فرمایا کہ معلق ہوتی ہے, اور ایک روایت میں تو آپ نے اتنی سخت بات کہی, قرض کو معمولی مت سمجھیے, بندوں کے حق کو معمولی مت. آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, سوائے اس شخص کے جس پہ قرض ہو. مطلب اگر آدمی شہید بھی ہو جائے اور مقروض ہو تو اس کی مغفرت نہیں. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس پر قرض ہو. قرض لے کے حج کو چلے جا رہے ہیں, لوگوں کے قرض ڈبا کر محلے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں, لوگوں پہ قرض لے کر جو ہے زندگی گزار کے چلے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھ رہا ہے, لیکن مرتے ہی اس کو حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. جب اس کے نام عامہ ریپرزینٹ ہی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے, معلق قرض کے ساتھ لڑکا دیے جائیں گے. کتنا خطرناک حال ہوگا. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مرتے ہی, یہ وہاں نہیں کرنا ہے خالی ایک خالی لپ سروس جس کو بولتے ہیں نا, کچھ تو بھی ایک ہاں کسی کا قرض ہوتا آ کے لے لو اور بس چلے, رکے بھی نہیں آپ کے پاس قرض کیا, یہ جیب میں ہے کہ پیسے نکال کے دینے کو نہیں, وہیں اعلان کیا 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 نکالو. اور ہمارا اب کام ہے کہ ہم کال کر کے اس شخص کو قرض دیں گے. اب بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے یار مر گئے نا معاف کر دو, نہیں, وہ چاہے تو معاف کرے نہ چاہے تو کم. جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, اس پہ قرض ہے. اس کے بعد بتایا کہ اللہ کے رسول سے قرض نہیں کوئی دے سکتا تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادا کر دیتا ہوں, اور آپ نے ہی ادا کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. اس سے پتا چلا کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہے, کہ آپ تو اسے کوئی بھی نہیں تھی, رشتہ دار نہیں تھا آپ کا, وہ آپ نے پھر بھی اس کا قرض ادا کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی مالدار انسان ہو کہ میں ادا کر چلیے لے کے چلتے. بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے, قرض بندوں کے حق کتنے اہم ہے کہ میت کی مغفرت بھی نہیں ہے اگر قرض نہیں, شہید کی مغفرت نہیں, اس کے گناہ معاف نہیں اگر قرض نہیں ادا کرتا ہے. تو اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, شہید سے بڑا درجہ نہیں ہے کوئی, یاد رکھو, کیونکہ اس نے جان لگا دی اپنے اللہ کا. لیکن بندوں کا حق رکا ہوا ہے قرض, تو تمہارے بھی لیے معافی نہیں بھائی, تم بھی اٹک جاؤ گے. تو اس بات کو غور کرے, سب سے پہلے قرض ادا کرے. کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں سے برے مزاج سے بات کرے اور غصے میں برا بھلا بول دے جبکہ وہ برا بولنا نہیں چاہیے ہے, اور اگر بعد میں اولاد ماں سے معافی مانگ لے اور ماں معاف کر دے تو کیا اولاد کے سر پر سے گناہ معاف ہو جائیں گا جو اسے ملے یہ اپنی ماں سے برے اس سے جو ملا تھا جو ماں سے برے طریقے سے بات کرنے کے وقت. تو یاد رکھیے اگر کسی اولاد نے ماں سے کچھ بد کلامی کر دی ہو یا باپ سے یا کوئی بڑوں سے بھی, تو بالخصوص والدین سے اگر کی ہو تو معافی مانگ لے, اور اگر وہ سچے دل سے معاف کر دے رہے ہیں تو بالکل انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گا. لیکن اس کا یہ نہیں کہ آپ پہلے غلطی کریں اور پھر بولے نہیں معاف کرو اور آپ منوا رہے, پھر آپ غلطی کرے اور پھر اس سے معافی منگائے, درست نہیں. ہو جائے غلطی اور اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو انشاءاللہ عزیز اللہ ضرور جو ہے ان کی دعا قبول کریں گا. لیکن ایک بات میں بالکل اعلان کر دوں اور یہ بات کی میں تاکید کر دوں کہ اولاد غلطی سے بھی, بالخصوص ماں کی اور باپ کی بد دعا نہ لے. غلطی سے بھی شریعت نے ان کو ایسا اونچا مقام دیا ہے, ایسے پریویلیجز دی ہے, ایسے ان کو جو ہے اہمیت دی ہے کہ بجا اور بیجا ان کی دونوں باتیں اللہ سن لیتا ہے. معلوم جیسے آپ جانتے ہوں گے ایک ملک کا سفیر جب دوسرے ملک جاتا ہے اس کو ایمبیسیڈر بولتے ہیں, ڈپلومیٹ بولتے ہیں. ڈپلومیٹ اگر کسی ملک میں خون بھی کر دے تو اس پر کیس درج نہیں ہوتا اور کیس نہیں چل سکتا, اس لیے کہ اس کے رائٹس اتنے اونچے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے ملک کا نمائندہ ہے. ہاں دوسرا ملک اگر چاہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز اگر ہو دونوں کے بیچ میں کہ تمہارا قاتل ہمارا قاتل ہم کیس چلائیں گے تب ہوگا,
تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو خاص پاورز ملتے ہیں نا. تو ماں باپ کو اللہ نے خاص پاورز دے رکھے، معلوم بجا اور بیجا ان کی دعا اللہ اور بد دعا قبول کر لیتا ہے. آئیے ایک واقعے سے سناتا ہوں کہ والدین سے کبھی غلطی سے بھی آپ یہ کام نہ کریں، وہ معافی تو دوسرا مسئلہ رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جن کا نام جریج تھا. جریج اپنے گھر سے دور عبادت کرتے. ایک بار والدہ ان سے ملنے آئی اور کہا یا جریج یا جریج، اے جریج میں آئی ہوں تمہاری ماں، مجھ سے آ کر ملو. جریج نماز میں تھے. جریج نے سوچا کہ میں نماز مکمل کرتا ہوں اور فوراً ماں کو آواز دوں گا، یا سوچا پہلے آواز دے دوں یا نماز کر لوں. سوچا نماز کر لیتا ہوں، ماں سے بعد میں مل لوں گا. اور جب تک نماز پڑھ کر باہر گئے ماں چلی گئی. دوسرے مقام بار پھر ماں آئی. پھر جریج جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. پھر ماں نے آواز دی یا جریج یا جریج، اے جریج آؤ، اے جریج میں آئی ہوں. لیکن جریج پھر نماز سوچا کہ نماز توڑ دوں یا ختم کر لیتا ہوں جلدی سے. فوراً دوڑتے ہوئے گئے. ماں پھر چلے گئی. تیسری مرتبہ ماں پھر آئی. جریج پھر نماز میں تھے چونکہ عابد تھے. پھر یہی ہوا، ماں چلے گئی. جاتے تھے کہا تو ماں نے جریج کو بددعا دے دی اور کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے. اب اس زمانے میں شاید بددعا کیا ایسا طریقے رہتے ہر زمانے میں، کچھ نہ ہاتھ پیٹے ناس پیٹے فلاں. کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے اور چلے گئی. جریج نیک انسان ہے، اللہ کے ولی. رسول اللہ فرما رہے ایک عابد تھا. جریج نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کاموں میں یا بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دے رہے، ماں پر نماز پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے بس نماز ختم. چلے گئی. ہوا یوں کہ جریج کے عبادت خانے کے بازو ایک عورت تھی جس کو اولاد پیدا ہوئی، جس کے شوہر کا نام نہیں معلوم تھا. جب لوگوں نے پوچھا یہ اولاد کس کی ہے تو جو ہے اس خاتون نے کہا، اور اس شخص نے جس نے اس سے زنا کیا اس نے کہا میرا نام مت بولو. اس خاتون نے کہا یہ جریج کی اولاد ہے. حاکم کے پاس کیس چلا گیا کہ جریج نے جو ہے زنا کیا اس عورت سے اور اس پہ کیس ڈالو. جریج کو پکڑ کر لے جائے گا حاکم وقت کے سامنے اور سزائے موت سنائی گئی چونکہ جریج نے زنا کیا تھا. جب جریج کو پھانسی پہ لٹکانے لے جایا گیا تو جب جریج مسکرانے لگے چونکہ وہ عورت طوائف تھی، کھڑی تھی سامنے اور ہنس رہی تھی. کیا کہا تھا میں نے تو طوائفوں کا منہ دیکھے. وہ کھڑی تھی تو جریج ہنسنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کیسے گناہگار انسان ہو، موت کا وقت اور ہنستے ہو. تو کہا میں موت کے وقت نہیں ہنس رہا ہوں، میری ماں کی بددعا مجھے یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا تو طوائفوں کا منہ دیکھے، اور وہی ہو گیا. اللہ رب العزت نے جریج پر رحم کیا اور وہ بچہ جو زنا کی اولاد تھی وہ بول اٹھا اور کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے جس کا میں بیٹا ہوں. اور پھر جریج کو آزاد کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی، جریج کے واقعے کا بچہ. تو یہاں اللہ نے دیکھیے آپ ماں کی بددعا قبول کر لی. جریج نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو اسپیشل پریویلیج. آپ بولیں گے ایسا کیوں، یہ لوگ ہی ایسے، ان کا مقام ہی اتنا اونچا ہے کہ اللہ ان کی جا بجا سب سن لیتا اٹھا کر. تو غلطی سے بھی مائیں اپنے بچوں کو بددعائیں نہ دیں اور بچے بھی ماؤں کو تنگ نہ کرے اب آپ کو کہ ان کی بددعائیں اللہ قبول کرے. اسی طرح رسول اللہ فرماتے اللہ رب العزت باپ کی گئی دعا رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں. ماں کا بھی لفظ ہے اس میں لیکن باپ کی خاص طور سے، اس لیے کہ مائیں تو دعائیں کرتی ہے، باپ دعا نہیں کرتے بچوں کے حق میں کبھی بھی. ہم نے دیکھا کہ بس وہ نہیں میں بولتا نہیں، میں کرتا نہیں، میرے دل میں ہے نہیں، کرنا چاہیے. باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بچے کے حق میں، بچوں سے باپ دعا کریں. اسی طرح ان کی دعا اور بددعا دونوں بجا اور بیجا سب قبول ہو جاتی ہے. تو میں بچوں سے کہوں گا کہ ایسی حرکت کرے ہی نہ کہ یہ سب جھگڑا اور فتنہ مچے، ورنہ اگر انہوں نے بددعا دے دی وہ معافی وافی تو ہوتی رہیں گی بعد میں. جریج کی ماں نے معاف کر دیا جریج کو، لیکن جریج پہ کیس چل گیا، بدنامی طوائف کا منہ تو دیکھا جا کر ہوا. تو صحیح سب کتنا تکلیف ہوئی گی جریج کو، اندازہ لگے گا. عابد پہ اگر کوئی الزام لگا دے زنا کا کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے وہ انسان، آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی. کیس چلنا، پھانسی ملنا، جا کر تختے پہ کھڑے ہونا، پھر ماں کی بات یاد آنا کہ طوائف کا منہ میں نے دیکھا. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور خلق کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں. دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں. یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی، ویسے کئی فوائد ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کیے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو. یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی. بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا. دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی. لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا. اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا. لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ. ایسا کئی بار انہوں نے کیا اور اس سے اس کو شفا حاصل. پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی ہے.
فزیکلی بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت. تو جو ثابت ہے بالکل جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکلا. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے, میں نے آپ درس میں بھی کئی باتیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے, نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے, آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے. سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے. اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے, بہت سے لوگ چاروں کھول پڑھ دیتے ہیں, 4 نہیں ہے 3 ہے, سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس. اچھا ایک عجیب بات ہے, یہ چاروں کھل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں 3 کے, تو 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر. یہ اپنی حفاظت کے لیے, زندوں کے لیے. مرنے کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے, نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے. تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون, ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون, تو خبر والے کیا بول رہے ہیں, اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں بات نہیں کروں جس کو تم عبادت کرتے تھے. آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو. بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے, اس لیے کہ برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات نفرت کا اظہار ہو. تم جا کر 3 خل ہے بولے, چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا, چونکہ باقی 3 تو آخری ہے ترتیب کے اعتبار سے. قل یا الکافرون اے کافرو لا اعبد ما, اب دیکھا اس کا ترجمہ دیکھیے, میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو. تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. 3 خل کے فضائل اپنی جگہ ہے, 3 بار صبح 3 بار شام, اور بھی بہت سارے, میں پورے نہیں رکھ پایا, کبھی موقع ملا تو موزتین سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے, بہت زیادہ ہے بہت زیادہ. لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا. شیطان سمجھ گیا میرا یہ ہیلا نہیں چلنے. آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے, مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے. تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد. لیکن پھر کہوں گا کب کیسا وہ سنت سے آپ دیکھ لیں, ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا, پرابلم ہے. حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی, لیکن پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا. مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار, قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے. ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار 101 بار 1000 بار 100 بار 151 بار 11 راتوں تک 21 راتوں تک 40 راتوں تک 40 بار یہاں بیٹھ کر سوکھے کنویں میں بیٹھ کر قبرستان میں بیٹھ کر غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں ہی بول رہا ہوں ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے جیسا بتایا گیا. دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا, ثابت ہے نا, اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائیں گے, ہے نا, التحیات بڑھ جائیں گا, کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملا. تم کون ہوتے ہو, ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے بالکل قرآن کو, لیکن کیسا استعمال کیا جائے, کیسے فائدہ اٹھایا جائے وہی بتائیں گا جس پہ نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. جو بتایا وہ کیجیے نا آپ, 3 بار صبح شام, ہے نا, 3 بار کے بعد تسبیحات نے بتایا نا 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہو تو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے, ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا, اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی, کوانٹٹی جہاں بتائی گئی, جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے مطلب بعد نماز فجر, تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا. اس دن کوانٹٹی بتائی گئی نا, جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی, جہاں اسپیسیفک نہیں, جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے, 10 بار ہی, آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے آپ. جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی, یا جنرل تھی جنرل کر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے, لیکن یہ مخصوص دن مخصوص ایام مخصوص وقت مخصوص تعداد مخصوص جگہ مت بنائیے, ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس کے جو آپ نے کہا, ہاں ثابت شدہ چیزیں, بس دیکھیں کہ کون سی روایت پیش کریں, چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو, ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے پیش کریں.
تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کی مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباش دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ، یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض
نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا، لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی اسی ایک رات میں آگے انہوں نے کہا گھر کے اندر آیت الکرسی مکہ مدینہ کی تصویروں کو گھر میں اپنے اندر لگانا کیسا ہے، لٹکانا. تو دیکھیے قرآن کی آیتیں اس کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کی حرمت اپنی جگہ ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حرمت ہے. لوگ ڈائلر ٹونز کے طور پہ لگاتے ہیں، جب تک کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا وہ بجتے رہتا ہے قرآن آیت. یہ جائز نہیں ہے. قرآن کسی کے ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا کہ آپ خالی وقت میں اس کو سناتے رہے، اور جب کچھ آیت کا پتہ نہیں کون سا ٹکڑا اور حصہ چل رہا اور وہ اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، وہ آیت کٹ ہو جاتی ہے. یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. دوسرا، قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اس گھروں کو سجائے سنوارے. کیلیگرافی ہوتی نا، عجیب ٹیڑھے میڑے اندازوں میں عربی لکھی ہوتی ہے نا، کس کو سمجھتی نا کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا ہے، اور لگا دیتے ہیں گھروں میں. آدمی دیکھ کر بھی سوچتا الف 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 اور الف دکھتے ہیں پورے اس میں، اور لام لام لام، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، اور کہیں بھی نقطے دیے ہوئے. ایسا کیلیگرافک طریقے سے قرآن لکھنا درست نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہوں جو جانتے ویسے پڑھنا قرآن کو، ویسا اتنے اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو، تو درست نہیں ہے. تیسرا، قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا، توغرے وغیرہ لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو، بہت فائدہ ہوگا اس سے سجانے. یہ پڑھنے کے، عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے. تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا، اس کے چارٹس لگانا، آیت الکرسی، چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے قرآنی، الف لام میم حامیم یاسین تاسین طٰہٰ عین نون اور قاف، پتہ نہیں پورے حروف مقطع جمع کرتے لوہے قرآنی اور لگائے تھے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے. اسی طرح کعبے کا دروازہ ہے نا، ہمارے مسلمان ایکٹر آ کے بولتے کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چل رہا، کیمرہ چلتے رہتا ہے، اتنی فضیلتیں بتاتے، لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے. مسلمان فٹافٹ آرڈر کر کے منگا رہے، گھر میں قبلے رخ لگاتے اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ رب العزت کے لیے مومن نماز پڑھتا ہے نا کعبے کی طرف، کعبہ تو قبلہ ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے مومن. تو اس کے دروازے کو لگائے تقدس سے بیٹھتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ بت پرستی قسم کی آ رہی ہے مسلمانوں میں. اور اس میں لائٹیں بھی ہوتی ہے آج کل، تو گھومتے رہتی لائٹیں، پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کو ایک قسم کا. ٹھیک ہے، تو یہ توغرے لگانا درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آیتیں آپ اسے لگائے کہ کوئی پڑھ لے چلتے پھرتے، بچوں کو یاد ہو جائے. میں نے ایک بار کہا کہ قرآن آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے، اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ حفاظت کریں گے، درست نہیں. قرآن پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا، قرآن خود حفاظت نہیں کرتا ہماری، اس کی حفاظت اللہ کرتا، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آتی، پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ میں قرآن یہ چٹکانا لگانے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں لگی. میں نے کہا بچے یاد کرتے ہیں، ہمارے دروازے پہ ایک دعا لکھی ہے آنے جانے کی، فلاں جگہ بیڈ روم میں لکھا، تو یہ یاد کرنے، جب یاد کر لیتے ہم نہیں لگا دیتے لا کر تاکہ بچے. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آیتیں لکھے، سمجھانے کے لیے، لیکن یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی، اس سے برکت آتی. کوئی قرآن لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے پبلشر سب سے مالدار لوگ ہونا تھا دنیا کے اندر، جو قرآن چھاپتے ہیں. بیچارے کبھی کبھار تو پریشان رہتے، پیپر کے ریٹ میں جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چھپائی کا مسئلہ، کالج، سمجھ رہے آپ. اگر واقعی میں صرف قرآن کی موجودگی برکت لاتی تو سب سے مالدار لوگ قرآن چھاپنے والے ہونا تھا کمپنیاں. لیکن آپ دیکھیے وہ بھی کمپیٹ کرتے مارکیٹ میں بیچارے. لوہے قرآنی وہ چٹکا دیتے الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ نون قاف، اور بولتے اس سے دکان و مکان کی خیر و برکت. ماشاء اللہ، واقعی میں اگر آتی، ہاں آئی نا، میں نے جب سے لگایا اتنی خیر، اتنی برکت، اتنا فلاں، اچھا ماشاء اللہ. وہ یہ لوہے قرآنی بیچنے والے سے کبھی پوچھیے کہ تیرے گھر میں کتنے رہتے؟ تو ہم کو ایک بچ کے آتا نا 5 روپے میں، تیرے گھر میں کتنے؟ وہ بولیں گے 1000 2000 500 لاتا ہوں. کیسا گھر چلتا ہے؟ بہت مشکل سے چلتا ہے بھائی، کبھی بکتے کبھی نہیں بکتے. جس کے گھر میں 500 1000 ہے اس کا گھر نہیں چلتا برابر. میرے گھر میں خیر برکت پوری آ رہی، لیکن وہ ایک لے کے 5 روپے کا لگانے سے. سوال یہ اس کے گھر میں تو سب سے زیادہ خیر و برکت ہونا تھا، اس کا تو 1000 کی تھپی رکھی ہوئی، پوری خیر، پوری برکت، پورے محلے کی برکت اسی گھر میں ہونا تھا. لیکن وہ بولتا بہت مشکل سے بکتے ہیں، لوگ اتنا جھک جھک کر کے لیتے. قرآن کی بھی چیز ہے تو 10 روپے بولتے 5 روپے کرتے، وہ بہت مشکل ہوتی، 10 15 روپے 20 روپے 100 روپے کما لیتا دن میں. اگر کوئی یہ عقیدہ قرآن لگائے کہ واقعتاً یہ لگانے سے یہ ہوتا ہے، اس نے بھی شرک کیا. اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ ذریعہ دیتا ہے، یہ ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کو آتا ہے. لوہے قرآنی سے دکان و مکان خیر، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں لگ گیا تو چور نہیں آتا، شیطان نہیں آتے. سبحان اللہ، اگر ایسا ہوتا تو کسی مومن کے پاس شیطان کبھی نہیں آتا تھا. یہ تو سب مومنوں کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے. ہاں یہ طٰہٰ یاسین حامیم سب کو یاد ہے نا، پھر کیوں شیطان بھگاتا کہ ہم بھگ جانا تھا ہم سے بھی دور. یہ سب بری باتیں یاد رکھیے، قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. تو گھروں میں ایسی تصویریں مت لگائیے. یہ الگ بات ہے کوئی علم کے لیے کہ کعبہ اس طرح سے ہے، مدینہ اس طرح دکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان بھی مکہ مدینہ، کعبے کا دروازہ، دادا پردادا سگڑ دادا ابا اور فلاں اور پورے پوسٹرز لگے، فوٹوਆਂ لگی، یہ سب بہرحال درست نہیں ہوگا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس کے تعلق سے اکثر لوگ شک و شبہات میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے لا علمی میں ایسے غلطیاں یا ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ شریعت نے بہت سخت جرم ہوتے ہیں یاد رکھی اور انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھوں گا وہ ہے قسم کا بیان چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے قسموں کے بارے میں رکھوں گا اس کے جائز اور ناجائز اقسام کے بارے میں رکھوں گا اور اگر قسم کو انسان پوری نہ کر سکے تو اس کا انشاءاللہ عزیز کفارہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا ٹھیک اب بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قسم جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کوئی چیز آپ اپنے نفس پر یا تو آپ کریں گے یا تو آپ نہ کریں گے اس کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں جو آپ سے گواہی مانگی جاتی ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا دیکھا یا ایسا کیا تو اس معاملے میں بھی آپ بہرحال قسم کھاتے ہیں یاد رکھیں ٹھیک یا تو گواہی کی شکل میں جو پچھلا گزرا اس کے بارے میں یا اگلا آپ کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس تعلق سے آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کام کو اب بالکل نہیں کروں گا اللہ کی قسم یا یہ کام اللہ کی قسم میں کر کے رہوں گا یا ایسا کام میرے سامنے اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم یا ایسے لوگ تھے جو میرے سامنے فلاں کر رہے تھے اللہ کی قسم ٹھیک تو قسم در حقیقت آپ اللہ رب العزت کو اس معاملے میں گواہ بناتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ فلاں آدمی نے کیا اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اللہ گواہ اس بات پر کہ میں یہ کام کروں گا ٹھیک ہے تو یہ قسم جو ہوتی ہے یہ شریعت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے یاد رکھیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح کرنا ہوتی ہے تو آپ نے قسم کھایا اللہ رب العزت نے تو بہرحال جگہ جگہ پہ قرآن میں قسمیں کھائی جگہ جگہ پہ کھائی والتین والزیتون ہے والشمس وضحاها ہے واللیل ہے اور والعصر ہے والفجر ہے تو اللہ نے تو کہیں قسمیں کھائی اس کے علاوہ اللہ نے 4 مقامات پر نبی کو حکم دیا نبی آپ قسم کھا کر کہیے کہ یہ بات ایسی ہے تو گویا نبی کو بھی حکم دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سی مرتبہ قسمیں کھائی ٹھیک اور بہت سی مرتبہ کی قسم اللہ کی یہ ایمان والا نہیں قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں 3 بار کھائی تو گویا قسمیں کھانا یا قسم کھانا یہ اللہ کا طریقہ اور سنت رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جگہ اس کا حکم آیا ہے کچھ جگہ آپ نے اپنی طور سے کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے جگانے قسم کھائی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ کی قسم جو ہے یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا رب کعبہ کی قسم ٹھیک ہے اس طرح کی قسمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے ٹھیک تو قسمیں جو ہم کھاتے ہیں تو قسمیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان سے ہی ہم کھا سکتے ہیں یاد رکھیے انشاءاللہ آگے تفصیلات اور آئیں گی قسمیں ہم کو جو کھانا ہے یا تو اللہ کے نام یا تو اللہ کی صفات سے ہم قسمیں کھا سکتے ہیں صرف اس کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں جیسے اللہ کے نام سے مراد جیسا کہ اللہ کی قسم ہے رحمان کی قسم ہے
اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے، قسم ہے ذات کی جو ہمیں روزی دیتی ہے کہ میں فلاں کروں گا، مطلب اللہ کی رضا ہونے کی آپ نے قسم کھائی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہے قسم ہے ذات کی جس میں ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب زندگی اور موت کے دینے والے کی قسم ہے نا، تو یہ صفتی قسمیں ہو گئی۔ تو یا تو اللہ کے نام سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یا تو اللہ کے اسماء الحسنی یا اس کے جو صفتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں انہی سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور قسم جو ہوتی ہے جیسا مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، دونوں چیز پہ جو ہے انسان جو ہے قسمیں کھاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں جائز اور ناجائز قسموں کے تعلق سے، ٹھیک۔ تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی اسماء و صفات، اس کی جو صفات ہے ان کی قسمیں کھانا یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قسمیں جو ہے موجود ہیں، ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے یہ قسم ہے جو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مطلب قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک، مطلب جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم ثابت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ تو یہاں آپ نے اللہ کے علاوہ صفت اللہ کی بیان کی، مطلب وہ شخصیت، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ ذات جو ہے جو جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہاں صفت۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جس کے اندر جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا اور جنت کو بلا کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل اس کو دیکھو، آپ نے جو اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا، حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم تیار کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا سفر کیا، دونوں کا۔ جب آپ نے جنت کا سفر کیا اور دیکھا، اور اس کے بعد اللہ نے پوچھا جبرائیل میری جنت کیسی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت کو جواب دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا اور کہا وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمِعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، کہ تیری عزت اور جلال کی قسم کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کے بارے میں سن لے اور اس میں داخل ہونا نہ چاہے۔ کیا فرمایا تھا جنت کے بارے میں کہ تیری عزت کی قسم کہ کوئی جنت کے بارے میں سن لے اور داخل نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب جہنم کا سفر کیا اور اللہ نے پوچھا کیسی ہے میری جہنم، تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں گے۔ جنت کے بارے میں کہا کہ تیری عزت کی قسم کوئی انسان سنے اور نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان نہ اس میں جانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب جہنم اور اس کے اطراف کے جس کو ہم کہیں گے ایسی گناہ دیکھے جو انسان کو خوش کرتے یا انسان اس کی طرف لپکتا ہے، تو کہا شاید بہت کم لوگ جو ہے اس سے بچ پائیں گے۔ بہرحال تو یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے کہا وَعِزَّتِكَ، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے نا، تو یہاں بھی دیکھیے ایک صفت ہے اللہ کی عزت کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ ہم جب بھی قسمیں کھائیں گے صرف اللہ کی کہیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کے اسماء اور صفات کی، یا وہ الفاظ کے ساتھ جو صفتی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے علاوہ کسی قسم کی ہم قسمیں نہیں کہیں گے۔ اب یاد رکھیے یہ شرعاً جائز قسمیں ہیں۔ اب وہ ناجائز قسمیں کیا ہیں؟ ناجائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جس میں انسان اللہ کے نام اور صفات چھوڑ کر ایسی باتوں کی قسم کھاتا ہے جس کی عزت اور تعظیم شرعاً بھی ثابت ہے یا دنیا بھی ثابت ہوتی ہے۔ مطلب جائز قسمیں اللہ کی اور اس کی صفتی نام کی ہیں، ناجائز قسمیں وہ ہیں جن کا تقدس شریعت نے بتایا ہے یا دنیا میں جن کا تقدس ہوتا ہے لیکن ان کی قسمیں کھانا جائز نہیں۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ جو ہے میں جو ہے قسم کھاتا ہوں، کعبے کی قسم کھاتا ہوں، یا کوئی کہے کہ کعبہ محترم ہے لیکن اس کی قسم نہیں کھا سکتے آپ، ہاں رب کعبہ کی قسم الگ بات ہے، پھر وہ اللہ کے تعلق سے ہوگی۔ یا کوئی یوں کہے کہ جو ہے قسم کے تعلق سے کہ میں نبی کی قسم کھاتا ہوں اس معاملے میں، تو یہ بھی جائز قسم نہیں۔ گو نبی اور کعبہ یہ دونوں بے انتہا محترم ہے ہمارے لیے شریعتاً، لیکن نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہوتی جو شریعتاً تو محترم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں محترم ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی کہے کہ میری ماں کی قسم یا میرے باپ کی قسم یا اس وطن کی قسم یا جو ہے میرے خاندان کی قسم یا قبیلے کی قسم یا میری اولاد کی قسم یا اس زمین کی مٹی کی قسم، ٹھیک، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں احترام والی ہو ہمارے لیے دنیا اعتبار سے، لیکن اس کی قسمیں نہیں اٹھا سکتے ہم، یاد رکھیں۔ تو جائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جو اللہ کی اور اس کی صفت سے اور جو ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، اور ناجائز قسمیں وہ ہیں جن کا تخصص شریعت نے بتایا ہے یا دنیا میں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے لیکن شریعتاً جو ان کی قسمیں نہیں کھائی جا سکتی، اس لیے کہ صرف جن کی کھا سکتی میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو جیسا کہ کعبے کی قسم کھائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نبی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف، کوئی صحابی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بچہ اولاد کی کھاتا ہے، کوئی زمین کی کھاتا ہے، کوئی گھر کی کھاتا ہے، کوئی تجارت کی کھاتا ہے نا، مختلف قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، صرف جائز اللہ کے نام، اس کی صفات اور وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے جس کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ اس شخص کے باپ کی قسم، ٹھیک، اگر اس نے جو بات کہی تو یہ کامیاب ہو جائیں گا،
تو یاد رکھیے ایسی روایتوں کے لے کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے والد کی قسم. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت کا نام جو تھا وہ چھپا ہوا ہے، چونکہ عربی ہر زبان کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، یاد رکھیے قسم ہوتی ہے، تو یہاں نام چھپا ہوا ہے کہ اس رب کی قسم جو جس نے اس کے والد کو پیدا کیا، یا رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، اگر اس نے جو بات کہی وہ کامیاب ہو جائیں گا. تو جہاں بھی آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں نظر آتا ہے لیکن وہاں کچھ الفاظ ملتے ہیں صحیح روایتوں میں، تو یاد رکھ لیجئے وہاں اللہ کا نام چھپا ہوا ہے کہ رب کی قسم یا اس کے والد کے رب کی قسم کی اگر یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے، کر گزرے تو کامیاب ہو جائیں گا. تو یہ زبان کی نوعیت ہوتی ہے، یہ زبان کی ٹائپ ہوتی ہے. بہت سی بار کچھ زبانوں میں یا کچھ محاوروں میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ چیز نہیں بولی جاتی لیکن وہ وہاں اس میں موجود ہوتی ہے، وہ چیز یاد رکھیے. مطلب وہ ڈیفائن ہوتا ہے لیکن اس کو بولا نہیں جاتا ہے، مطلب وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے لیکن اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال ایک یا دو روایت ایسی ملتی ہے جس میں کہا کہ اس کے والد کی قسم کی، اس نے جو قسم کھائی ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گا. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں یہ رب جو ہے لفظ چھپا ہے کہ اس رب کی قسم جو اس کے والد یا اس رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، اگر اس نے جو بات کہی اور اس نے اس کو کر گزرا تو وہ کامیاب رہیں گا. تو اس بات کو یا بہرحال آپ یاد رکھیے. تو جائز قسمیں اور ناجائز. اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے خطبے کے بعد جو حدیث کا ایک جملہ وہ کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھا لے تو وہ اللہ کی قسم کھائے. پھر آگے فرمایا او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. جو قسم اٹھائے، جو حلف لے، جو یمین کرے یا جو ایمان کرے، یہ بہت سے لفظ جو عربی میں آتا ہے. ایمان بھی قسم کو کہا جاتا ہے، حلف بھی قسم کو کہا جاتا ہے، یمین بھی قسم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال جو قسم لے حلف اٹھا لے تو اللہ کا اٹھائے، تو صرف اللہ کی قسم کھائے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پھر او لیصمت، تو پھر وہ خاموش رہے، مطلب پھر وہ بات ہی نہ کرے. تو اگر مجھے اور آپ کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھائیے، اور اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے تو کیا کیجئے؟ منہ کو بند رکھیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قسم کے تعلق سے ایک تاکید کرتے ہیں جو کہ سنن ابو داؤد اور صحیح جو ہے سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا لا تحلفوا الا باللہ، کہ قسم مت کھاؤ سوائے اللہ کے. فرمایا ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور قسم مت کھاؤ جب تک کہ تم سچے نہ ہو. مطلب جھوٹی قسمیں مت کھایا کرو، اس لیے کہ جھوٹی قسموں کا بڑا وبال ہوتا ہے. جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے. تو کیا فرمایا تھا اس حدیث میں؟ لا یحلفوا الا باللہ، مت قسم اٹھاؤ مگر اللہ کی. پھر فرماتے ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی صرف تب اٹھانا جب تم سچے ہو. ٹھیک. آج ہم دیکھتے ہیں قسموں کا ہمارے ماحول میں کیا حال ہے کہ ہر بات کو ثابت کرنے، ہر چیز کو ثابت کرنے ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے، اور غیر شرعی قسمیں، حرام قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے. جیسا کوئی اگر پوچھ لے کہ بھائی یہاں 100 روپے رکھے تھے کہاں گئے، اور کوئی عورت وہاں بیٹھی تو فوراً کہیں گے میرے بیٹے کی قسم میں نے نہیں لی. ایک تو قسم غلط قسم کھاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی لے لے اور جو قسم کھا لے جھوٹی قسم، یا آدمی بھی ہو سکتا ہے بہرحال کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے فوراً کھا لی. تو دیکھیے قسم تو کھا سکتے ہیں لیکن صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کھا سکتے ہیں، اور صرف سچی قسمیں. ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ہم میں سے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. جھوٹی قسم مطلب کچھ بھی کام آپ نے کر لیا، صرف چونکہ اب وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو نہیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا، آپ فوراً جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک. یا پھر بہت سی بار ہمارا مال بک جائے بول کر جو ہے بزنس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ قسم تو جو اللہ کی کھاتے ہیں، مطلب قسم صحیح کھا رہے ہیں لیکن معاملہ جھوٹا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ 100 روپے میں خریدا، آپ کو تو بس 110 روپے میں دے دے رہا ہوں. یا قسم ہے بولنا بھی کافی یاد رکھیے، اللہ کا لفظ نہ بھی آئے تو قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں، تو پھر جو قسمیں تو کھاتے ہیں مطلب اللہ کی، لیکن وہ قسمیں ہوتی ہے جھوٹی. تھوڑا سا مال بکانے کے لیے، تھوڑی سی بات منوانے کے لیے، تھوڑا سا کام جھوٹ بول کر، مطلب ایسی جگہ. اور ظاہر سی بات ہے قسم ایک قسم کی گواہی، یاد رکھیے کہ میں اللہ گواہ بناتا ہوں اس مسئلے پر کہ میں نے نہیں چرایا، اللہ گواہ اس مسئلے فلاں ہے. تو انسان کبھی قسم کھاتا ہے تو حرام قسم کھاتا ہے غلط صحیح چیزوں پر، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح قسم کھاتا ہے جھوٹی باتوں پر، اور کبھی غلط قسم جھوٹی باتوں پر کھاتا ہے. قسم بھی غلط اور بات بھی غلط جھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے ہیں. بالخصوص ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں بہت دھکے پر قسمیں کھاتی ہیں، مطلب کچھ ہوا کہ قسمیں کھاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتی ہیں. جھوٹی قسمیں کہ بھائی یہ کام ایسا تھا، یہ کس نے کرا، تو فوراً چونکہ اب لگتا ہے کہ اس سے معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے معمولی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا. اور اکثر دیکھا جاتا ہے
کہ اس معاملات کو عورتیں سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ ان کی شدتیں کیا ہوتی ہیں. آخرت میں اس کا مرد حضرات کچھ حد تک اس بات کو سمجھ اس لیے پاتے ہیں کہ اجتماعات میں چلے جاتے ہیں, کبھی جمعے کے خطبے میں کچھ نہ کچھ تو ایک وعید, تاکید, نصیحتیں ان کو ملتی رہتی ہیں. لیکن عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے, نہ اجتماعات میں ان کو کوئی داخلہ ہے, نہ یہ خود بھی پسند کرتی ہے, اب حالات تو یہ ہو گئے, اور نہ ہی کسی جمعے کے خطبے یا مسجدوں میں جاتے ہیں, نہ عیدین کے خطبے میں موجود ہوتی ہے. تو کوئی طرز تدریس سیکھنے سکھانے کا تو کوئی مزاج ہے ہی نہیں. تو لہٰذا بہت حد تک جو ہے اس باتوں کو معمولی سمجھ کے ہم خصموں کو جھوٹی یا حرام قسمیں, بچوں کی قسم, بیوی کی قسم, بھائی کی قسم, شوہر کی قسم, نبی کی قسم, جو ہے اس کی قسم, کعبے کی قسم, مدینے کی قسم, ہے نا, مختلف قسمیں, گنبد خسرا کی قسم, ٹھیک, قسمیں کھا لیتے ہیں. تو ایک تو یا تو قسم غلط کھاتے ہیں, یا پھر قسم تو صحیح کھاتے اللہ کی, اور تھوڑے سے مفاد اور فائدے کے لیے بات جھوٹی ہوتی. تو آپ نے فرمایا الا وانتم صادقون, کہ پھر قسم مت لو جب تک کہ تم سچے نہ رہو. مطلب جھوٹی قسمیں کھانا بہت سنگین جرم, اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان قسموں کے تعلق سے جو اللہ کی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اور کہا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے ساتھ چونکہ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے نا, اس کو گواہ بنا رہا ہے, اپنے بیٹے کو, کعبے کو, رسول کو, جو کہ موجود نہیں ہیں, جو گواہی نہیں دے سکتے, جو ہر جگہ ہوتے بھی نہیں. ماں کی قسم کھا لی, ماں کیا دیکھ رہی تھی آپ کو اس معاملے پہ؟ تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ شرک ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت سنگین جرم ہے, لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. اور ایک دوسری روایت میں جو مستدرک حاکم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر, جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے کفر کیا. دونوں الفاظ. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک اور کفر ہے, یاد رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں. سب سے سنگین جرم, جس جرم کے اوپر اللہ رب العزت کبھی جنت نہیں دیں گا, اس میں اول درجے پہ شرک, اور دوسرا درجہ جس جرم پہ اللہ جنت نہیں دیں گا وہ ہے کفر. اور جنت جو ہے دو ہی لوگوں پر حرام ہے, ایک مشرک پر اور ایک کافر پر. تو انسان وہ دو ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ قسم کھاتا ہے. تو اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, کسی کی بھی قسم اٹھا لی, عورتیں کسی بھی قسم اٹھا لے رہی, مرد کسی کی بھی قسم اٹھا لے رہے, اور کبھی اگر سچی قسم بھی کھا رہے تو پھر جھوٹی اللہ کو, مطلب جھوٹی قسم, مطلب بات جھوٹی ہے, قسم سچی. قسم تو اللہ کی لے رہے ہیں لیکن بات جھوٹی, جس پر قسم کھائی جا رہی ہے. مال بیچنے کے لیے قسم کھا لیا, کسی کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھا لیا, کسی چیز سے بھروسہ آ جائے بول کے قسم کھا لیا, کوئی کام نکل جائے وقت پرتا بھی قسم کھا لی, بعد میں بولتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا لی تھے ہم نے. ٹھیک, اندازہ لگا. اور کفارے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ کفارہ ادا کر دیں, کھا لو جھوٹی قسم. یاد ہے کہ شریعت اگر کسی چیز کے لیے کفارہ دیتی ہے تو کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سے اگر قطعاً وہ کام ہو جائے, غلطی سے وہ کام ہو جائے, انجانے میں ہو جائے, تو اس کی بھرپائی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک ہو جائے, اس کے لیے کفارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کفارہ اس لیے کہ آپ اس چیز کو کرتے رہے اور بولے ہاں کفارہ تو ہے, نماز دیتے رہے. جیسے کہ اگر میں روزہ نہ رکھ پاؤں صحت کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, آگے حالات ایسے نہیں کہ میں کبھی روزہ رکھ پاؤں گا, تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤں, یہ کفارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تندرست رہ کر روزے چھوڑوں اور روز مسکین کو کھانا کھلاؤں. کفارہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان مجبور ہو جائے, غلطی ہو جائے, قطع ہو جائے تو دیا جائے. جیسے کہ ایک انسان چوری کر لے, چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے. اگر وہ نادم ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی, آدمی کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اس میں, اور سزا بھی ملتی ہے اس کو. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو ہاتھ کاٹ لیں گے اپن, تم ہاتھ کٹا لینا, تمہارا چوری کر لو, چلو یہ بات, اگلی بار تم کر لینا, تمہارا ہاتھ کٹا دیں گے اپن. ٹھیک, لیکن پیسہ تو مل جائے گا نا, ایک ہاتھ نہیں رہا کیا ہوا, پیسہ تو اپنے پاس آئیں گا نا, سمجھ رہا. تو اس کا ہرگز مطلب ہے. تو اگر قسم کا کفارہ شریعت نے دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹی قسمیں کھا اور اس کا کفارہ ادا کرتے رہیں.